بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم، مضمون تفسیر، سبق نمبر 22۔ سورۃ الغاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس چھا جانے والے حادثہ کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن ذلیل مصیبت، عاملۃ ناصبہ، جھیلتے ہوئے تھکے ہوئے، تسلا نارن حامیہ، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، تسقی من عین آنیہ، ان کو کھولتے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو ذریعہ کے سوا کوئی کھانا نہ ملے گا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک کو دفع کرے گا، وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پر خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، وہ عالیشان جنت میں رہیں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، فیہا عین جاریہ، وہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا، فیہا سرر مرفوعہ، وہاں اونچے تخت ہوں گے، واکواب موضوعہ، اور آبخورے رکھے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، اور ترتیب سے لگے ہوئے گاؤ تکیے ہوں گے، وزرابی مبثوثہ، اور قالین بچھے ہوں گے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، پھر کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے وہ کس طرح بنایا گیا ہے، وإلی السماء کیف رفعت، کہ آسمان کو کہ وہ کیسا بلند کیا گیا، وإلی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑ کو کہ وہ کس طرح کھڑے کیے گئے، وإلی الأرض کیف سطحت، اور زمین کو کہ وہ کس طرح بچھائی گئی، فذکر انما انت مذکر، پھر آپ تو سمجھاتے رہیے، آپ کا کام سمجھانا ہی ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، الا من تولی وکفر، لیکن جو روگردانی کرے اور کفر کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑی سزا دیں گے، ان الینا ایابہم، یقیناً ان کو ہمارے پاس لوٹ آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا۔ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل استفہامیہ تعجب کے لیے ہے، یعنی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر ہے۔ پھر آگے غاشیہ سے مراد جو ہے تو کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہے، جیسے کہ قرآن کی دوسری آیات میں بھی ہے، وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ، اور دوسری جگہ ہے مِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ قرآن کے غاشیہ سے مراد جو ہے تو وہ آگ ہے، لیکن چونکہ اس صورت میں غاشیہ کے بعد احوال مومنین کا بھی ذکر ہے، اس لیے یہاں غاشیہ سے مراد نار جہنم نہیں بلکہ قیامت ہے۔ قیامت کو غاشیہ کہنے کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ غاشیہ قیامت کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اچانک آئے گی اور اچانک آنے والی چیزوں کو غاشیہ کہتے ہیں۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ غاشیہ کی مراد ڈھانکنے کی ہے اور وہ دن سب کے ہوش و حواس کو اپنے ہولناکیوں میں چھپا لے گا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس دن کا عذاب جو ہے وہ مجرموں کے جسم کو چاروں طرف سے ڈھانک لے گا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ وہ مومنوں کی خطاؤں اور لغزشوں کو بھی چھپا لے گا، ان کی مغفرت ہو جائے گی، کفار کے نیک اعمال کو بھی، کیونکہ وہ قبول نہیں ہوتے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے، ذلت ان کے چہروں سے نمایاں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں خدا کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، تکبر کرتے تھے، تو آخرت میں ان کو یہی سزا دی جائے گی۔ عاملۃ ناصبہ، عاملہ عمل سے مشتق ہے، محاورہ میں عاملہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو مسلسل کام کر کے تھک جائے۔ ناصبہ کے معنی بھی تھکاوٹ کے آتے ہیں۔ عاملہ اور ناصبہ کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یا تو یہ کفار کے دنیاوی حال کا بیان ہے کہ بہت سے کفار مشرکین اور راہب مشرکانہ عبادت اور باطل طریقوں میں مجاہدہ اور عمل کرتے ہیں۔ بہت سے راہب ایسے بھی ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے بہت زیادہ عمل اور مشقت اٹھاتے ہیں، مگر وہ عبادت چونکہ باطل طریقوں سے ہوتی ہے اس لیے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ملک شام تشریف لائے تو ایک نصرانی راہب آپ کے پاس آیا جو بوڑھا تھا، کثرت عبادت کی وجہ سے چہرہ بگڑا ہوا تھا، جسم خشک، لباس خستہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی حالت دیکھی تو رونے لگے اور فرمایا، مجھے اس بوڑھے کے حال پر ترس آتا ہے کہ بیچارہ ایک ہی مقصد یعنی رضا الہی کے لیے کتنی مشقت اٹھا رہا ہے مگر وہ اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکا۔
پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ دوسرا قول یہ ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ کفار کی آخرت کا حال بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ ان کفار نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عمل میں سستی و کوتاہی کی تھی، تو ان کو آخرت میں سزا دی جائے گی کہ عمل کی مشقت میں ڈالا جائے گا جس سے وہ تھک جائیں گے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، مقصد یہ ہے کہ کفار کا انجام آگ ہے، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا جو ایسی آگ ہوگی کہ انتہائی گرم ہوگی۔ یہاں پہ نارن بھی آگ کو کہتے ہیں اور حامیہ تیز گرم آگ کو کہتے ہیں۔ تسقیٰ من عین آنیہ، مقصد یہ ہے کہ جب کفار جہنم میں پانی کی فریاد کریں گے تو ان کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی دیا جائے گا، چہرے کے قریب کریں گے تو وہ جھلس جائے گا، پیٹ میں ڈالیں گی تو آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس چیز کی گرمی آخری نمبر پر پہنچ جائے، اس کے بعد کوئی درجہ نہ ہو، اس کو انین کہا جاتا ہے۔ اگر اس چشمہ کا ایک قطرہ پہاڑ پر گر جائے تو سارا پہاڑ پگھل جائے گا۔ پھر آگے ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، مطلب یہ ہے کہ جب کھانا مانگیں گے تو ان کو ذریعہ دی جائے گی۔ ذریع ایک کانٹے دار اور خاردار درخت اور گھاس کو کہتے ہیں جو بدبودار زہر ملی ہوتی ہے، سوائے اونٹ کے اس کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ اس کو یہی غذا ان کو دی جائے گی جو ان کے حلق میں پھنس جائے گی، نہ باہر آئے گی اور نہ نیچے اترے گی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جب کفار نے طعام والی آیت سنی تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی غذا ہے، ہمارے اونٹ اس کو کھا کر بہت موٹے ہو جاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ جہنم کی ذریع نہ موٹا کرے گی اور نہ ہی بھوک ختم کرے گی۔ پھر آگے ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، مطلب یہ ہے کہ بہت سے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، قیامت کی سختی و ہولناکی کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں عمل و مشقت برداشت کرتے، روزے کی تکلیف، جہاد کی تکلیف، رات کو جاگنے وغیرہ کی تکلیف۔ لسعیھا راضیہ، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی کوشش کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں اللہ کی راہ میں تکالیف برداشت کی تھیں، خوش ہوں گے کہ ہماری کوششوں کا نیک ثمرہ نمودار ہوا۔ فی جنت عالیہ، وہ نیک ثمرہ جنت ہے ان کے، وہ بلند باغوں میں رہیں گے جو دنیا کے باغات سے بھی شان میں بلند ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جنت میں کوئی بیہودہ بات نہ ہوگی، کوئی غم کی بات نہ سنیں گے، نہ بہتان تراشی ہوگی اور نہ وہ مرنے کی خبریں سنیں گے، نہ نعمتوں اور جوانی کے ختم ہونے کی خبر۔ فیہا عین جاریہ، جنت میں ایسے چشمے ہوں گے جو جاری ہوں گے جس سے جنت کے باغوں کی تر و تازگی نکھار دوبالا ہو جائے گا۔ فیہا سرر مرفوعہ، ان باغات میں بلند تخت شاہانہ رکھے ہوں گے جن پر اہل جنت بیٹھ کر نظارہ کریں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اکواب جمع ہے کوبن کی، پانی پینے کے برتن کو کہا جاتا ہے جیسے آبخورہ، گلاس وغیرہ۔ اکواب کی صفت موضوعات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آبخورے اپنی مقررہ جگہ پر قرینہ سے رکھے ہوں گے۔ اس آیت میں آداب معاشرت کا ایک اہم اصول ہے کہ پانی پینے کا برتن پانی کے قریب مقررہ جگہ پر رکھنا چاہیے تاکہ وقتی ضرورت تلاش کرنے میں پریشان نہ ہونا پڑے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کے بیٹھنے کے لیے گاؤ تکیے صف کی شکل میں بچھائے ہوئے ہوں گے، جہاں چاہیں بیٹھ جائیں۔ پھر آگے ہے وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور جنت میں نہایت عمدہ قالین بچھائی جائیں گی، ہر طرف قالین ہی قالین ہوں گے تاکہ جہاں چاہیں آرام کر لیں۔ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، گزشتہ آیات میں احوال قیامت اور جزائے مومنین اور سزائے کافرین کا ذکر تھا۔ یہاں چونکہ کفار اور پھر کفار چند ایسے ہیں جو قیامت کا انکار، کفار ایسے تھے جو قیامت کا انکار کرتے تھے اور دوبارہ زندہ ہونے کو محال اور ناممکن سمجھتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس صورت میں اپنی 4 ایسی نشانیاں ظاہر کی، ان سے بیان کر کے کفار کو ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ اگر وہ ان میں غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ وہ 4 نشانیاں ہیں، ایک میں اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کا ذکر ہے۔ ان آیتوں میں فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کا ذکر کیوں کیا؟ اس
کا جواب یہ ہے کہ عرب کے لوگ اونٹ پر سوار ہوتے تو اونٹ ان کے قریب تر ہوتا۔ عموماً شعرائے عرب اپنے اونٹ کی رفتار وغیرہ کے تذکروں میں سفر ہی میں قصیدے تیار کر لیتے تھے، اس لیے ان کو اولاً اس کی عجیب خلقت جانور کی خلقت میں غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ اونٹ پر بیٹھنے والا اونٹ کی رفتار سے حرکت کرتا ہے تو اس کا رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے، اس لیے ثانیاً دوسری جگہ آسمان کی بلندی میں غور کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ جبکہ وہ سیدھا ہوتا ہے تو اس کے سامنے پہاڑوں کا سلسلہ موجود ہے، تو تیسری چیز پہاڑ میں فکر و تأمل کو کہا گیا ہے کہ ان کے عجائبات پر جب عبرت کی نگاہ پڑے تو عرب کا انسان حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا معترف ہو کر سر جھکا لے گا، تو اس کی نگاہ زمین پر پڑے گی۔ تو چوتھی چیز جس میں غور و فکر کو کہا گیا وہ زمین ہی ہے، کیونکہ ان میں جنت و جہنم اور عذاب و ثواب کے بے شمار نمونے موجود ہیں، اس لیے خصوصیت سے ان چار چیزوں کو ذکر کر کے مضمون سابق پر گویا ان کو دلائل قرار دیا گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر۔ جب قدرت باری تعالیٰ کی نشانیاں بیان ہو چکی تو جو عقل مند آدمی کی نصیحت کے لیے کافی ہیں، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کیجئے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نصیحت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر کوئی ہٹ درمی کرتا ہے، نہیں مانتا، تو اس کو خود اس کی سزا ملے گی۔ پھر آگے ہے لست علیہم بمسیطر، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر کوئی نگران یا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا کہ زبردستی ان کو ایمان پر مجبور کرے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نصیحت کرے۔ باقی جو نصیحت قبول کرے گا وہ فائدے میں رہے گا، اور جو نصیحت کو قبول نہیں کرے گا وہ خسارے میں رہے گا، اور جس نے روگردانی کی اور اعراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ان کا بڑا عذاب دیں گے۔ ان الینا ایابہم، اور ہم ان کو عذاب دینے پر قادر ہیں۔ ثم ان علینا حسابہم، کیونکہ ان سب نے ہمارے پاس آنا ہے اور ہم نے ان کا حساب لینا ہے۔ لغات کی طرف دیکھتے ہیں۔ الغاشیہ اسم فاعل کا صیغہ ہے بمعنی ڈھانکنا، عاملہ بمعنی تھکنا، حامیہ تیز گرم ہونا، ضریع ایک خاردار درخت کا نام ہے، اکواب جمع کوب کی ہے بمعنی بغیر دستے کے ایک بات، نمارق جمع نمرقۃ کی ہے بمعنی گول تکیے، مصفوفہ صف بنانا، زرابی ضربی کی جمع ہے جس کے معنی ہے ہر وہ چیز جو بچھائی جائے، مبثوثہ بکھیرنا یا پھیلانا۔ یہ آپ کا آج کا سبق تھا، اس کو سنیں اور یاد کریں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔